السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے سورہ کوثر کا بہت پیارا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر صرف 11 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر آنکھوں کو بند کر کے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے کا کمال یہ رہے گا کہ آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی، آپ کی تجوریاں پیسے سے بھر جائیں گی اور آپ کے گھر میں خیر و عافیت والی زندگی سب کو نصیب ہوگی۔ اور یہ سورہ کوثر کے بارے میں آپ نے اب سے پہلے بھی بہت سارے ویڈیو، بہت سارے وظائف آپ نے سنے اور دیکھے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کیا بھی ہوگا۔ سورہ کوثر کا کوئی آج کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال سے لوگ اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب بناتے آ رہے ہیں۔ اب سب کا نظریہ، سب کا طریقہ اپنا الگ الگ ہوتا ہے، مگر آج جو ہم آپ کو سورہ کوثر کا ایک وظیفہ بتائیں گے، صرف 11 مرتبہ آپ کو اپنا سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کر یہ عمل کرنا ہوگا، 11 دن کرنا ہوگا صرف اور صرف۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ کمال دیکھنا اس کا، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھنا کہ آپ کو 11 دن کے اندر محسوس ہو جائے گا کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، مگر بہت طاقت بھر ہے سورہ کوثر۔ دیکھنے میں، پڑھنے میں بظاہر چھوٹی ہے، مگر اللہ نے اسے کمال، اسے طاقت بہت بڑی عطا فرمائی ہے۔ تو اسی لیے دوستو، آپ سورہ کوثر کا وظیفہ کریں۔ اگر آپ پریشان جی رہے ہیں تو سورہ کوثر کا وظیفہ کریں۔ آپ کے پاس اچھا مکان نہیں ہے تو سورہ کوثر کا وظیفہ کریں۔ آپ کے پاس رہنے کو ابھی مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان میں ہیں، اپنا لینا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کی اس وظیفے پر آپ عمل کریں۔ یا آپ کا کوئی کاروبار اب تک بہت اچھا، بہت شاندار چل رہا تھا، مگر کسی کی نظر لگی، کوئی بات آئی ایسی کہ اب جو ہے وہ عمل آپ کا دھیرے دھیرے ختم سا ہوتا جا رہا ہے، تو آپ اس کو پھر دوبارہ عروج پہ لانے کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ کریں۔ یا آپ جو ہے کسی بھی کام پہ اپنے مکان سے نکلتے ہیں، چاہیں آپ فیری ہی کرنے کیوں نہ نکلتے ہوں، کوئی چیز فروخت کرنے کیوں نہ نکلتے ہوں، چلنے سے پہلے اپنے مکان پر سورہ کوثر کا یہ عمل کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جب جایا کریں گے تو انشاءاللہ جب تک لوٹ کر نہیں آئیں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے انعام سے نہیں نواز دے گا، آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ایسے جیسے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے کا حق ہے۔ مگر عمل کرنا، عمل کے ساتھ ساتھ ہم چند باتیں آپ کو بتائیں گے، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں، ہم جو ہے دعا تو کرتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں وظیفہ بتاؤں گا آپ کو، مگر ایک پیاری سی بات کہ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی اصل وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دعائیں کرنے سے پہلے اپنی زبان کو پاک کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر ہماری زبان سے ہماری زبان پہ اگر کوئی حرام کا لقمہ چلا جائے تو اس کے بعد میں آنے والے کئی دنوں تک ہماری زبان سے نکلنے والی کوئی بھی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دعا کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہم عمل کر رہے ہیں، آج کے بعد اپنے حلق میں جو ہے ہم حرام لقمہ نہیں لے کر کے جائیں گے، کم کھائیں گے تو، زیادہ کھائیں گے تو، مگر صرف اور صرف حلال کھائیں گے۔ اول بات تو یہ رہی۔ دوسری بات، ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تیسری بات، ہم زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ جب مسلمان نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو دیکھیں پھر میرا رب اس سے بہت راضی ہوتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، وہ چاہے غریب ہو یا مالدار ہو، مگر وہ دنیا میں بہت کامیاب زندگی جیتا ہے، بعد مرنے کے تو بہت اعلیٰ زندگی، مگر دنیا میں بھی بڑی عزت والی زندگی جیتا ہے۔ اب وہ رب کی مرضی ہے، وہ چاہیں دولت دے کے بہترین زندگی دے یا غربت دے کر بہترین زندگی دے، یہ تو سب رب کی عطا ہے۔ تو یہ 2-4 باتوں کا آپ خیال رکھنا، اور اس کے بعد میں آپ یہ عمل کرنا۔ یہ عمل آپ کریں گے کب؟ یہ عمل آپ جو ہے صبح کے وقت میں کر لیں، یا کہ دوپہر کے وقت میں کر لیں، شام کے وقت میں کر لیں، جس وقت آپ کو وقت ملتا ہو، جو ٹائم آپ کو ایسا لگے کہ اس وقت میں یہ عمل کر لوں گا، اس وقت میں آپ یہ عمل کر لینا۔ عمل کرنا کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد میں عمل کریں گے تو اس کا ایک فائدہ رہے گا۔
اس کا فائدہ یہ رہے گا جو وضو آپ نماز کے لیے کریں گے وہی وضو اس عمل کے لیے کامیاب رہے گا، اور اگر نمازوں کے علاوہ کسی اور وقت میں کریں گے تو پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ وضو کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ بغیر وضو کے کریں گے عمل تو ہو جائے گا مگر کامیاب ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کسی نماز کے بعد، مثلا میں فجر کی نماز کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے مکان پر اپنے نماز پڑھی ہو یا مسجد میں نماز پڑھی ہو، یا کوئی میری بہن ہو جو اس عمل کو کرنا چاہتی ہو تو وہ اپنے مکان پر نماز پڑھیں گی اور اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے وہ اس عمل کو کر لیں گی۔ کوئی ہمارا بھائی ہے بستی کی مسجد میں نماز پڑھے گا، وہ چاہے تو مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کر لے، چاہے تو اپنے مکان میں آ کر یہ عمل کر لے، کیونکہ نماز پڑھ کے آیا ہے تو وضو ہوگا۔ وضو ہے تو اس نے کرنا کیا ہے؟ اپنے مکان میں آ کر کسی صحیح جگہ پر جہاں لگتا ہے کہ ہاں یہ جگہ میرے گھر کی صحیح جگہ ہے، پاک جگہ ہے، ایسے نہیں جہاں باہر جو ہے کوئی کچرا وغیرہ یا کوئی چیز پڑی ہوتی ہے وہاں پر ہم کھڑے ہو کر یہ پڑھ دیں، نہیں، بلکہ جو ہمارے ہاں صحیح جگہ ہوتی ہے، کمرہ ہو یا کمرے کے باہر والی صحیح جگہ ہو، پاک جگہ، وہاں پر ہم کسی بھی جگہ کسی بھی کونے پر کھڑے ہوں، اپنا سیدھا ہاتھ لیں اور دل کے قریب سینے پر یعنی بیچ سینے پر ہم اپنے ہاتھ کو رکھ لیں۔ بیچ سینے پر ہم اپنے ہاتھ کو رکھ لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں۔ اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک ہو، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اول میں 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی ملا کے پڑھنا ہے ہر بار میں۔ آپ نے اس میں 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ آپ اسی درود پاک کو پڑھیں گے جو آپ نے پہلے پڑھی ہے، 3 مرتبہ اسی درود پاک کو پڑھ لیں۔ اور ہاں، عمل کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں وہ مقصد رکھ لینا جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ مثلا نئے مکان کے لیے کر رہے ہیں تب بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں مکان کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ آپ کرائے پہ رہتے ہیں، آپ کا کوئی مکان ہی نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے امیر ہوں، مالدار ہوں، تھوڑا میں اللہ تعالیٰ رزق بڑھائے ہمارا، تو آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کر کے اس کے بعد میں پھر آپ دعا کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا چند روز میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، 11 دن کے اندر اندر اللہ کے کرم سے آپ کو خوشخبری ملے گی، اور پھر آپ اس عمل کو ساری زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے، مجھے امید ہے۔ اتنا پیارا عمل ہے۔ اس ویڈیو کو پسند آیا ہو تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کرنا، لائک کرنا، تاکہ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی وجہ سے بہت سارے مجبور لوگوں کی مجبوریاں دور ہو جائیں، اور اس نیکی کے کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو دوستوں میں اپنے شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں، زندگی رہے گی تو انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔